اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الدين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے. اللہ بے نیاز جل وحدہ لا شریک کا فرمان مقدس ہے، وَاعْلَمُوا جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور بے شک اللہ ذوالجلال کے ہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی تربیت اولاد کے بارے میں، جس اولاد کے لیے ہم آج جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز ختم کر بیٹھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کی امانت کی صحیح امین بن کر اس کی دیکھ بھال کرے. تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہماری چل رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اولاد دیں تو انہیں 3 کام سکھاؤ. ادبوا اولادکم، سب سے پہلا کام جو ہے اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ. اس پہ ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے. اب ادب کے بعد جو ہے پہلی چیز جو اولاد کو کائنات کی عظیم ہستی نے جو ہمیں تعلیم دی وہ ہے حب نبیکم. اپنی اولادوں کو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق پڑھاؤ. ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے بچوں کی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم نے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی الا ماشاء اللہ گھر ہے جس میں دین کے ساتھ وابستگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق دیا جاتا ہو. ورنہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے بچہ پیدا ہو اور ABC اچھی بول لے، اچھے سکول میں چلا جائے. یہ ہمارا جو ہے ذہنی اور علمی، خاندانی، معاشی، معاشرتی یہ عادت اور معمول بن چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو پہلا کام حب نبیکم، تم اپنے نبی کی محبت کا سبق پڑھاؤ، حب رسول پڑھاؤ. بچپن سے جو ان کے ذہنوں میں سبق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راسخ ہو جائے گا تو پھر وہ زندگی بعد سبق کبھی بھولے گا نہیں. لیکن میں نے تو دیکھا ہے کوئی بچہ، اس کی جب داڑھی آتی ہے، ہماری حب رسول کا یہ پیمانہ ہے، اگر وہ اس کا سنت رسول کا قتل عام کر کے آتا ہے تو ماں کہتی میرا پپو آ گیا، میرا مٹھو آ گیا. اور اگر کوئی بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے، ابھی بچے تیری کوئی عمر ہے، اجے تیری عمر بھی نہیں، ابھی سے دوڑی، یہ ابھی نہیں، ابھی ادھر نہیں، ابھی ادھر نہیں. یعنی اسے بچپن سے ہی ہم نے بجائے حب رسول کا عادی بنانے کے گستاخ رسول بنانا ہے. اور اس کا پہلا سبق جو ہے ماں اور باپ پڑھا رہا ہوتا ہے. میں نے 20 ایسے گھر دیکھے ہیں جو خود تو دینداری کی طرف مائل ہے، اولاد کیوں اس دین سے دور ہوتی ہے، داڑھی سے کیوں دور ہوتی ہے؟
کس نے بتایا ہماری نسل نو کو کہ یہ داڑھی منانا یہ تمہارے دین کا حصہ ہے؟ کس نے انہیں بتایا کہ تمہارے بالوں کا یہ فیشن یہ ہمارا فریضہ تھا، ہمارا حق تھا؟ ہم اپنے بچوں کو لیکن تب پڑھاتے جب ہمارے اندر ہماری تو اپنی داڑھی سفید ہو گئی تو پھر بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں ہم آتے۔ ابھی تک بھی دنیا کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے کہ شاید دنیا کے واہ واہ کیا بات ہے جناب یار بڑے سونے لگ رہے ہو۔ تو حب نبیکم کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آقا میں اپنی جان کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہوں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی کامل کام نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے پیارے آقا مجھے اپنی جان سے بھی اگر کوئی زیادہ عزیز ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جس دنیا کو خوبصورت اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پس پشت کرتے ہیں، آپ کی سنت کو پامال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قبر میں آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے دنیا سے لوگ گئے، جس نے دنیا پہ ان کے ساتھ محبت کی کوئی مائی کا لال اس کے ساتھ قبر میں لیٹتا نہیں ہے۔ آمنہ کے لال سے محبت کرو، سارے قبر بند کر کے وعدے میں گھر واپس پہنچے گے محمد عربی پہلے جلوہ فرما ہوگا۔ اس میں آگے علماء کی بحث ہے کہ آقا علیہ السلام خود جلوہ افروز ہوتے ہیں یا گنبد خضرا تک پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ یہ پردے اٹھا دیے جائیں یہ بھی کوئی اعزاز کم نہیں، اگر محبوب آ جائیں یہ بھی اعزاز کم نہیں، تو پھر محبت اس سے کرنی چاہیے نا جو لاجپالی بھی کرے۔ آج تک کوئی جو رشتہ ایسا بتا دو، آج تک کوئی شخصیت ایسی دکھا دو جس نے اتنی وفا کی ہو، جس نے اتنی محبت کی ہو، جس نے اتنا عشق کی ہو۔ میرے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری 63 سال حیات مقصہ ایک لمحہ کوئی مائی کا لال دکھا دے جس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ ہم وقت اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، زاری کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چشمان رحمت سے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ رب نے رمضان مبارک کا مہینہ میں عطا کیا۔ اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان مبارک کے 3 عشروں میں رحمت، مغفرت اور بخشش ہمیں عطا فرمائی۔ اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ یا ذکر کیا گیا کہ جن کے 400 سال عبادتوں کے اندر گزرے، سارا دن روزہ اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے گزرے، آقا رنجیدہ ہوئے، آقا میری امت یا اللہ میری امت اتنی نہیں کر سکے گی۔ بے نیاز نے فرمایا محبوب اب تیری امت ہے نا، ایک رات دیتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، جن میں سے ایک رات آج بیت گئی ہے، ہم نے عیاشی میں گزار دی، سو کر گزار دی، آرام میں گزار دی اور سکون میں گزار دی۔ وہ محبوب جو ہمہ وقت ہمارے لیے اللہ کی حضور بے قراری کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، ہمارے پاس تو 10 دن بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں۔ معزز حاضرین، بڑے بڑے محبت کے رشتے ہیں، پر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوگا، ہر کوئی یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس دن کوئی جبین جھکے گی، کسی کی زبان حرکت کرے گی، کسی کی بات قبول کی جائے گی،
تو میرے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حضور، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام رفیع عطا ہو گیا، مقام محمود عطا ہو گیا، آج ہمیں تھوڑا سا منصب ملتا ہے، علم ملتا ہے، دولت ملتی ہے، مکان ملتا ہے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے جب دولت جیب میں آ جاتی ہے، کوئی عہدہ آ جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا بندہ کھانے پینے لگ جاتا ہے، وہ دین کو ویسے بھی اپنے تابع کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے جو میرا حکم ہو وہی شریعت بنے، جو میرا اشارہ ہو اسی پہ سارا نظام چلے۔ لیکن ذرا دیکھ تو صحیح، ایک میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مقام محمود ہوگا، وہ بلند مقام ہوگا، اول سے آخر انسان تک سارے اکٹھے ہوں گے، اس وقت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان رحمت سے آنسو بھی ہوں گے، اور جبین ناز اللہ کے حضور سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اپنا سر اقدس تو اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا بولتا ہے، کیا چاہتا ہے، مولا تو جانتا ہے یہ گناہگار امت کے لیے التجا کرتا ہے۔ اور آج ہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو پہلا کام کیا ہے، حب رسول سکھاؤ، پیارے رسول کی محبت سکھاؤ، پیارے رسول کی اطاعت سکھاؤ۔ دوسرا کام حب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ تیسرا کام تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ تین کام ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت۔ آج ان تینوں چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اللہ اولاد دے رکھی ہے، اللہ کرم کر رکھا ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں ان تینوں چیزوں سے دور، اور مائنڈ کیا ہے، وہ جی بچہ جدید دور ہے، اس میں دور جدت کے لحاظ سے بہت تیزی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا دین جدت سے روکتا ہے؟ آپ دیکھیں بڑے بڑے جدت پسند لوگ، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فیض یاب لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، یا قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ایک دکھا دو جس کا نام ختم ہو، اللہ نے ان کا نام بھی زندہ کیا، ان کا کام بھی زندہ کیا۔ اور یہ تینوں چیزیں، انسان زندہ بھی ہے اس کے ساتھ ہے، انسان مر گیا پھر بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن جس کے دل میں رائی کے برابر بھی پیارے رسول کی محبت ہوگی، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ بالکل بریک حب اہل بیت نبی، اور جس کے دل کے اندر رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت ہوگی، گھر والوں کی محبت ہوگی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے محمد سے محبت کی اس نے خدا ذوالجلال سے محبت کی۔ دو چیزیں آگئی، تیسری چیز تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن بھی اتنا لاجواب ہے، جس نے قرآن سے محبت کی، علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں بندہ مار کے قبر میں بعد میں جائے گا، قرآن قبر میں پہلے پہنچے گا۔ ہاں، بیٹے صاحب پیچھے، بھائی پیچھے، بہنیں پیچھے، بیوی پیچھے، دوست پیچھے، رشتہ دار پیچھے، کوئی قبر میں، اب تو پرفتن دور ہے، کوئی 10 منٹ قبر میں اتر کر پڑھنے کو بھی تیار نہیں، اتارنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے اترتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک لاجواب ہے۔ شرح الصدور کے اندر امام سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
کہ قرآن مرنے والے سے پہلے قبر میں موجود ہوگا. انتہائی اختصار سے قرآن جب بندہ مومن قبر میں جائے گا نا قرآن پڑھنے والا سبحان اللہ اس وقت قرآن کو حسین و جمیل صورت میں دیکھے گا. تو کون کہے گا پہچانا نہیں میں رب کا کلام ہے. اب گھبرا نہیں دنیا میں تو میرے ساتھ پیار کرتا تھا آج قبر میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں. اور قرآن جائے گا بارگاہ رب العزت میں یا اللہ میرا مہمان آیا ہے. بڑے اختصار سے بات عرض کر رہا ہوں حدیث سے بات لمبی ہے. اللہ کریم فرمائے گا قرآن اب تو بستر نہ لے جا میرے فرشتے بستر اٹھا سینکڑوں فرشتے بستر اٹھائیں گے قرآن آگے آگے ہوگا اور قبر میں آ کر کہے گا او میرے پڑھنے والے گھبرا پریشانی تو نہیں ہوئی اداس تو نہیں ہوا آج تک کوئی مائی کا لال بتا دے کسی نے اپنے مرنے والے کی قبر میں جا کر کسی کو کہا گھبرا تو نہیں ہے. ہمیں تو پچھڑوں کی فکر ہوتی ہے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی. تو قرآن کہے گا گھبرایا تو نہیں وہ کہے گا نہیں تھوڑی سی اداسی ہو لیکن مجھے امید تھی آپ آئیں گے اس لیے تیرے انتظار میں تھا. فرشتے کہیں گے تھوڑا سیڈ پہ ہو رہا ہے قرآن کے مہمان تیرے لیے بستر لگا دے. سبحان اللہ تیرے لیے بستر لگاتے وہ بستر لگایا جائے گا. قرآن کہے گا کہ اب تو اس بستر پہ آرام کر سکون سے نیند سو. میں تیرے گھر والوں کو جا کے اطلاع کرتا ہوں گھبراؤ نہ وہ دنیا میں قرآن پڑھنے والا اب قبر میں آرام سے نیند سو رہا ہے آرام کی نیند سو رہا ہے. معزز حاضرین قرآن آ کر ہمارے گھروں میں اطلاع کرتا ہے. آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں سونے تب جب ہم اسے کھولیں. قرآن ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی وہ قبر میں جا کے جہنم میں نہیں جائے گا. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے. اس نے کام بھی ایسے کیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. عزیز حاضرین بالخصوص طلباء قرآن وہ عظیم ہے بلکہ سورہ ملک کے فضائل میں علماء مفسرین اپنی اپنی کتابوں کی زینت بناتے ہیں. ایک صحابی رسول سفر کر رہے ہیں دوران سفر رات آ گئی آج کی سہولیات نہیں تھی جہاں پڑاؤ کیا رکے وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی. اب حیران ہے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے قرآن کی آواز آ رہی ہے. بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض گزاری کی سو جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ معاملہ پیش آیا ہے کوئی پڑھنے والا نہیں تھا قرآن کی آواز آتی تھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام وہاں ایک انسان کی قبر تھی جو دنیا پہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا. قبر کے اندر بھی اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کے ساتھ جب عشق انسان لگا لیتا ہے محبت کا رشتہ جوڑ لیتا ہے قرآن کے ساتھ اپنا ربط قائم کر لیتا ہے تو قرآن پھر اتنا لجپال ہے. اگر آج قرآن سے بھی دور رہے رسول اللہ کی محبت سے بھی دور رہے اس دنیا کو راضی کرتے کرتے تو پھر ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا. اور آخری بات یہ اولاد جس کی ہم آبیاری کرتے ہیں جس کی پرورش کرتے ہیں انہیں رسول اللہ کی محبت سکھائیں تلاوت قرآن سکھائیں دعا ادب حیا یہ طریقہ اور سلیقہ سکھائیں. اس کی وجہ کیا ہے انہیں سکھانا جیسے ان کی اپنی مرضی جی جیسے بن جائے ہمارا کیا ہمارا بہت کچھ ہے. یہ آپ وہ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب باپ قبر میں ہوتا ہے بیٹا دنیا پہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا دعا کرے گا اللہ اس دعا کا ثواب ماں باپ کو قبر میں عطا فرمائے گا. یہ اتنا عظیم ذخیرہ ہے
اگر ہم نے اولاد کی تربیت بھی ایسے کی، اکثر اوقات جنازوں پہ دیکھنے میں آیا ہے عزیزان کانوں میں آگے پھسر پھسر کر دیں، استاد جی نیت دست ہویا ہے، استاد جی نیت دست ہویا ہے۔ وہ قاضی منظور صاحب فرمایا کرتے تھے ساری قوم ایڈی ذہین ہے، نیت یاد نہیں ہوتی، دعا ساری یاد کر رہے ہیں۔ اب ایمانداری کی بات بتاؤ، اس سے بڑا باپ کے لیے کوئی ستم ہو سکتا ہے کہ باپ کی چارپائی آگے پڑی ہے اور بیٹے کو نیت بھی نہیں آتی، بیٹے کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، بیٹے کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ آج اپنے باپ کا جنازہ پڑھا لے، بیٹے کے اندر اتنی اہلیت اور کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی میت کو اس میں قبر میں اتار دے، بیٹے کے اندر اتنا سینس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ ختم پڑھ دے، بیٹے کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ 4 بندوں کے اندر کھڑے ہو کر باپ کے لیے دعائی مانگے۔ ویسے بڑھ بڑھ کرنے پہ بیٹھاؤ تو زمین و آسمان ملا دیتے، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہر لحاظ سے جناب دوسرے کو بات کرنے کی باری بھی نہیں آنے دیتے، ادھر بے شرم نہیں آتی، جب دعا کی باری آتی تسی کرا دو جی، نہیں من جا کا آ رہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنی اولادوں کو ایسا تیار کریں، کل جب ہمارا مشکل وقت آئے اس وقت کرائے کے بندے نہ ڈھونڈتے پھریں، بلکہ خود اس وقت خوددار ہو کر دعا مانگنے والے بھی خود ہوں، ختم پڑھنے والے بھی خود ہوں، استغفار کرنے والے بھی خود ہوں، کلمہ پڑھنے والے بھی خود ہوں، انہیں طریقہ و سلیقہ ہو کہ میرا جو مقدس رشتہ میرے سے جدا ہوا ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اور یہ تب وابستگی ہے جب دین کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے۔ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کا حق ہے۔ موسم کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، آج وقت ہے اس نسل نو کی تربیت کر لیں، ورنہ اب پچھتائے کیا بنے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب سانس بند ہو جائے گا یا یہ اپنے منہ والے ہو جائیں گے پھر بات نہیں مانیں گے۔ بچپن میں آج ہم نے موبائل پہ لگا دیا ہے، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے اولاد کو ٹائم دینے کا، ہمارا فریضہ ہے، حق ہے، اگر روٹی آپ مرغے کے ساتھ نہیں کھلا سکتے پانی سے کھلا دیں، روکھی کھلا دیں۔ ان لوگوں کی سیرت بھی تو ذرا پڑھیں نا، حضرت معاذ اور معوذ جنگ بدر کا موقع ہے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں لیکن قربان جاؤں جذبہ اتنا جوان ہے، غیرت اتنی جوان ہے، عشق اتنا جوان ہے کہ ابو جہل جیسے بہت بڑے مرتد کے سر پہ چڑھ کے کہتے ہیں تیرا سر ہم اڑانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دیکھ کر ہنستا ہے کہ ان بچوں نے، انہوں نے کہا بچہ نہ دیکھ، ہمارے اندر والا عشق دیکھ، دیکھ تیرا حشر کیا کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان عشاقان عظیم نے، عظیم جو عشاق تھے، انہوں نے اس موذی کا سر ایسے اڑایا کہ آج تک تاریخ اسے یاد رکھے ہوئے۔ اور ہمارے بچے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولادوں کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی نہج پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ خود بھی وابستہ ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا